رمضان آیا رمضان آیا، قرآن ہوا جس میں نازل، پھر لوٹ کے وہ مہمان آیا۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم۔ صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ 7ویں پارے سے سورۃ الحج شروع ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کروائے۔ اس میں حج کا اعلان ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ اعلان اللہ کے حکم سے کیا، جس نے لبیک کہی وہ کرے گا، بار بار حج کرے گا انشاءاللہ، اور وہی حج قبول ہوگا جو موحد ہوگا، اس کا حج قبول ہوگا۔ اس واسطے توحید کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا، اور ساتھ قیامت کے بارے میں شروع میں تقوی کا حکم ہے، اور قیامت کی سختی کا ذکر ہے۔ لوگوں، اپنے رب کی نافرمانی سے بچ جاؤ، قیامت آنے والی ہے، ایک زلزلہ ہوگا، ایک بھونچال ہوگا، ایک ہلاوا ہوگا جو بہت ہی بڑی شے ہے۔ اس کا اندازہ فرمایا یہاں سے لگا لیں کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کی پرواہ نہیں کرے گی، غافل ہو جائے گی، اور جو پیٹ میں بچہ ہوگا اس کو ساکت کر دے گی، اور لوگ ایسے ہوں گے جیسا کہ نشہ میں پڑے ہوئے ہوں، حالانکہ انہوں نے کوئی نشہ نہیں کیا ہوا ہوگا۔ یہ حالت ہے اس قیامت کی، جس کی طرف ہم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ جو آدمی کچھ کر جائے، یہاں اللہ سے تعلق جوڑ جائے، موحد بن جائے، اس کے لیے یہ قیامت آسان ہو جائے گی، اس کے لیے یہ پریشانی نہیں ہوگی، ورنہ ولیکن عذاب اللہ شدید، ورنہ سخت ترین عذاب ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں اللہ کے بارے میں خواہ بغیر دلیل کے جھگڑتے ہیں اور شیطان کی اتباع کرتے ہیں، اور شیطان ان کو جہنم کی راہ پہ لے جاتا ہے۔ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، دلیل عقلی، اے لوگو یاد کرو، تمہیں قیامت میں شک ہے تو اپنی پیدائش کو دیکھ لو۔ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نطفے سے پیدا کیا، اور یہ اس پر تمہارے اوپر مختلف مراحل گزرے، اور پھر بچہ جوان بوڑھا ہو کر مر گیا، تو یہ سارے ادوار اللہ تعالیٰ نے لائے ہیں، وہ دوبارہ زندہ بھی کر دے گا۔ اس کی مثال تمہاری آنکھوں کے سامنے زمین ہے، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ۔ ایک خشک زمین پڑی ہوتی ہے، جب اس پر بارش آتی ہے وہ حرکت میں آتی ہے اور بڑھ جاتی ہے، پھول پھل اس کے اندر آ جاتے ہیں، رونق بن جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کچھ لوگ جو ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر عبادت کرتے ہیں، کچھ انہیں فائدہ نظر آ گیا تو پھر وہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اگر کچھ یعنی بعض دفعہ کہتے ہیں یار نیک بن جاؤ، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ آپ کی دکان چلایا جائے گا، بچہ دے گا، بچہ فرما بردار ہو جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ نماز شروع کر دیتا ہے۔ اگر وہ کچھ اس کو فائدہ ہونے لگا تو پھر پڑھتا رہتا ہے، اور نہ چھوڑ دیتا ہے۔ وہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھنی ہے، ہر نیکی کا کام اللہ کے لیے کرنا ہے، جو صرف دنیا کی غرض سے کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ يَدْعُو لَمَنْ ضَرَّهُ وَقَوْمٍ نَفِي لَبِئْسَ الْمَوْلَى وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ۔
لوگ اللہ جو سب کو نفع دینے والا ہے بغیر مانگے اسے چھوڑ کر ایسو وہ پکارتے ہیں جن کا نفع جو ہے وہ کم ہے، نقصان جن کا زیادہ ہے، وہ بدترین قسم کے وہ اس کے دوست ہیں۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بشارت ہے جو ایمان لائے اچھے کام کریں اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، صرف ناموں سے کچھ نہیں ہوتا، یہودی، نصابی، نصرانہ، مجوس، مومن نام رکھوا لے اور اس کے اندر ایمان والی چیز نہ ہو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ حقیقت ایمان پیدا کرو۔ ہر چیز تو اللہ تعالیٰ کو سجدہ کر رہی ہے، آسمان کی ہو یا زمین کی ہو، سورج ہو یا چاند ہو یا ستارے ہوں، پہاڑ ہوں، درخت ہوں، جانور ہوں، یہ سب کے سب۔ لیکن انسانوں کے بارے میں فرمایا کچھ ان میں سے بھی سجدے کرتے ہیں، اللہ کی بات کو مانتے ہیں، اور اکثر جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، وہ جو ہے تکبر میں، بڑائی میں لگے ہوئے ہیں۔ جس کو اللہ ذلیل کر دے اس کو عزت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، درمیان میں اور تخفیف آئی، جب جہنم میں ڈالا جائے گا ان کو تو ان کے اوپر گرم پانی ڈالا جائے گا اور ان کے اندر کی انتڑیاں گل کے باہر آ جائیں گی، اور اوپر ان کے گندھک کا جو ہے لباس ہوگا، اور فرشتے لوہے کے ہتھوڑے ان پر چلا رہے ہوں گے۔ وہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، ان کو دوبارہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ ایمان والے جنت میں ہوں گے، سنہری جو ہے کنگن وہ پہنیں گے، اور ریشم کے لباس ان کے ہوں گے، بڑی عزت ہوگی۔ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے بھی دور کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب کی دیہاتیوں کی، شہروں کی، عرب کی، عجم کی وہ مشترکہ مسجد ہے، ان کو دردناک عذاب ہوگا جو ایسے کام کرتے ہیں ایمان والوں سے۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو جگہ بتا دی کہ یہاں اللہ کا گھر تھا، منہدم ہوا ہے، اس کو پھر اپنی حالت پر لے آؤ، لیکن اس میں شرک کسی نے نہیں کرنا، اور اس کو بنا کر پاک رکھنا ہے۔ طواف کرنے والے ہوں، وہاں قیام کرنے والے ہوں، رکوع سجدہ کرنے والے ہوں، اور جب اس سے فارغ ہو جائیں تو عظم فی الناس بالحج یاتوک رجالا، اعلان کر دیں حج کا، لوگ آئیں گے۔ یا اللہ میں جنگل میں پہاڑوں میں کھڑا ہوں، لوگ تو دور بستے ہیں، میری آواز لگا دے، آواز پہنچانے والے ہم ہیں۔ آپ کی آواز سنیں گے لوگ، اور لبیک بھی کہنے والے کہیں گے، اور دور دراز سے آئیں گے، ان کی سواریاں سفر کر کر کے کمزور ہو گئی ہوں گی، وہ آ کے اپنا یہاں مقصود پورا کریں گے، قربانیاں کریں گے، اور اب نہائیں گے، دھوئیں گے، توبہ کریں گے، نظریں منتیں جو ہے انہوں نے پہلے مانی ہوتی ہیں ان کو پورا کریں گے، گھر بیت اللہ کا طواف کریں گے، اور جناب بڑے مزے ہوں گے۔ آواز تو لگا ہی دیں، آپ لگا دی ابراہیم علیہ السلام نے آواز۔ فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، پہلے اپنا عقیدہ ٹھیک کر لو، ناپاکیوں سے بچو، بت پرستی کی گندگی سے بچو، جھوٹی بات سے بچو، اور اللہ کے لیے یکسو ہو کر عبادت کرو، شرک کرنے والے نہ ہو۔ مشرک کی مثال تو ایسا ہے جیسا کہ وہی آسمان سے گرے اور اس کو پرندے اچک لیں، یا ہوا اس کو کہیں جا کر دور پھینک دے اور کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں ہے، وہی گل سڑ کے مر جائے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی عزت کرتا ہے یہ اس کے اندر تقویٰ ہوتا ہے، اس کی برکت سے یہ اللہ کی شعائر کی جو ہے تعظیم کر رہا ہوتا ہے۔ ہر امت کے لیے عبادت گاہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، تمہارے لیے عبادت گاہ یہ مسجد اور بیت اللہ ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ، یہ دعویٰ ہے، فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تمہارا ایک ہی معبود ہے، اس کے سامنے جھکو۔ اور جو عاجزی کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے۔ عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل اللہ کا نام سن کر ہی
اور روب میں آ جاتے ہیں اور مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا اس سے خرچ کرتے رہتے ہیں اور اونٹ جو ہے اللہ کے نام پر قربانی کے لیے اور جا کر حدی کے طور پر ذبح کرتے ہیں لن ینال اللہ لیکن اخلاص کے ساتھ ہر کام کیا کرے کیونکہ اللہ کے ہاں قربانی کے گوشت اور پوست نہیں پہنچتے جتنا قربانی کرنے والے کا تقویٰ ہو اتنی زیادہ قبول ہوتی ہے ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے مدافعات کرتے ہیں اور کسی خوان خائن کو اور کافر اور ناشکر کو پسند نہیں کرتے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا جہاد کی پہلی دفعہ اجازت تمہارے ساتھ ظلم کیا گیا ہم نے آج تک آپ لوگوں کو مقابلہ کرنے سے روکا اب تمہیں اجازت ہے اپنے دشمن کے دانت کھٹے کر دو ان کی گردنیں اتار دو ان کے ہاتھ کاٹو تو ختم کر دو ہم تمہاری محبت جو ہے کیا کریں گے ہم مدد کریں گے وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ اگر جہاد نہ کیا گیا تو لوگ عبادت خانوں کو گرا دیں گے مسجدیں ہوں یا کوئی جو ہے یہودیوں اور نصرانیوں کو عبادت خانوں سب ختم ہو جائیں گے وہ ان کو گرائیں گے وہ ان کو الذین ان مکناہم فی الارض جن کو حکومت مل جائے تو کام چار کام کریں گے تو ان کی حکومت پختہ ہو جائے گی اللہ بھی راضی ہو جائے گا ملک میں امن بھی ہوگا پہلا کام یہ ہے کہ وہ نظام صلاۃ قائم کریں دوسرا یہ ہے کہ نظام زکوٰۃ قائم کریں تیسرا کام یہ ہے کہ نیکی کا حکم دیں اور چوتھا کام اپنے حساب سے اپنی قوت کے ساتھ برائی سے روکیں نتائج اللہ پر چھوڑیں تسلی دیں اللہ اے میرے محبوب اگر آپ کو لوگ جھٹلاتے ہیں تو نئی بات نہیں پہلے پیغمبروں کو یہ جھٹلاتے رہے اور بہت سی بستیاں جو نبیوں کو جھٹلانے والی تھیں وہ ہم نے ہلاک کر دی ان کے کنویں اور ان کی بلڈنگیں بیکار ہو کر کے پڑی ہوئی ہیں ذرا ملک میں پھر چل کے دیکھو کہ کیا عبرت تمہیں حاصل ہوگی لیکن ان کو ہوگی جن کے دل بینا ہیں اور آنکھیں بھی بینا ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں سمجھ سکتے ہیں قل یا ایھا الناس انما انا لکم نذیر مبین اور لوگوں ختم نبوت کی بات تمام لوگوں کو کتاب ہے میں سب کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں جو ایمان لائے گا اس کے لیے بخشش بھی ہوگی اور رزق کریم ہوگا اور جو ہماری آیتوں کو جھٹلانے کے لیے کوشش کریں گے وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے پیغمبر جب یا پیغمبر کا نائب جب بات کرتا ہے تو شیطان لوگوں کے دل میں کئی فساوس ڈالتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں سکھاتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ ایک امتحان ہوتا ہے لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس جو ہے وسوسے کو جو ہے ختم کر دیتے ہیں اگر وہ ختم کرنا چاہے اور نہیں تو پھر اسی وسوسہ میں رہے گا تو ایمان سے بھی فارغ ہو جائے گا والذین ہاجروا فی سبیل اللہ ثم قتلوا وماتوا لیرزقنہم اللہ جو اللہ کے راستے میں ہجرت کریں راستے میں مر جائیں یا قتل ہو جائیں تو ان کو اللہ رزق حسنہ دے گا ان کو ایسی جگہ دے گا جس سے وہ راضی ہو جائیں گے اور جو آدمی جو ہے ستایا گیا اس نے اپنا بدلہ لے دیا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے وہ کوئی اس نے برا کام نہیں کیا اللہ ہی رات دن کو لاتا جاتا ہے اللہ ہی حق ہے اور باقی جو ہیں ان کو لوگ پکارتے ہیں سب باطل ہے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے زمین تر و تازہ کر دیتا ہے کتنے خوش ہوتے ہو آبادیاں ہوتی ہیں پھل ہوتے ہیں اسی طرح سمجھو ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ اللہ نے تمہاری زمین کی چیزیں مسخر کی ہیں اور کشتیاں تمہاری دریا میں چلتی ہیں اللہ کے حکم سے ورنہ تو تم پانی میں ڈوب کے مر جاؤ آسمان کو تمہارے سروں کے اوپر کس طرح روک کے رکھا ہوا زمین پہ نہیں گرتا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت ہے بس اسی قدرت والے خدا کو مانو وہ ہے بھی رؤوف الرحیم ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم اس نے تمہیں پیدا کیا موت بھی وہی دے گا پھر دوبارہ زندہ کر کے حساب بھی وہی لے گا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا لوگ ایسوں کی بات کرتے ہیں جس کی بات پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں
جب ان کے اوپر ہماری آیتیں قرآن پاک کی سنائی جاتی ہیں تو بکھر جاتے ہیں، ایسے ان کے دلوں، ان کے چہروں کے اوپر ایک آثار ناراضگی ہوتے ہیں اور اتنے غصے میں ہوتے ہیں قرآن کی بات سن کر، گویا کہ وہ ایسے ہی حملہ کر دیں گے قرآن سنانے والے پر جیسا کہ کتے کسی آدمی پر حملہ کرتے ہوں۔ فرمایا کرنے کوئی بات نہیں، أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكُمُ النَّارِ، اس سے بری چیز تم سن لو، تمہاری اس غصے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن تمہارے لیے آگ تیار ہے، اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے وہ تیار کر رکھی ہے۔ یا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، مثال سن لو اگر تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک مکھی ہے، مکھی کو بھی تم اور تمہارے سارے معبودان باطلہ مل کر بنا نہیں سکتے۔ یہ چھوٹا سا ہمارا جو ہے ایک یعنی مکھی ایک چھوٹا سا جانور ہے، اس کو نہیں پیدا کر سکتے، چلو پیدا کرنا دور کی بات ہے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اگر وہ تمہارے دسترخوان سے کھانا تمہارا اس میں سے کھا جائے تو تم اس سے چھڑوا ہی نہیں سکتے۔ مشرکین آج کل بڑے ایڈوانس سارے جا رہے ہیں، تو کوشش کی ہے کہ اس قرآن کی آیت کو غلط کر دیں کہ ہم مکھی کا جو ہے کھایا ہوا واپس کر کے دکھا دیں۔ انہوں نے جتن لگا لیے، ناک رگڑ دیا، آخر کہہ دیا کہ ہم واپس نہیں کر سکتے، جو لے گئی وہ لے گئی، وہ واپس ہو ہی نہیں سکتا، اس واسطے کہ اس کے پیٹ میں رہے گا تو پھر وہ ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، وہ تو آگے ادھر سے آیا ادھر گیا۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے رسول بناتے ہیں انسانوں میں سے بھی اور فرشتوں میں سے بھی۔ یا لوگوں رکوع کرو، سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اللہ نے تمہیں چن رکھا ہے، تمہیں ملت ابراہیم کی اتباع کے حکم ہے، تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تو جھک کے رہا کرو۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کیا کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑو، ہوا مولاکم فنعم المولا ونعم النصیر، وہ تمہارا آقا ہے، تمہارا دوست ہے، بہترین دوست اور بہت مددگار ہے۔ قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، سورت اس کا نام ہی سورت المومنون رکھا ہے، اور پہلے مومنوں کی صفات بیان کریں کہ مومن ہوتے کون ہیں، ان کے حالات کیا ہوتے ہیں، صفات کیا ہوتے ہیں۔ فرمایا وہ نماز بڑی خشوع سے پڑھتے ہیں، لغو سے منہ پھیرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کرتے، وہ اپنی امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں، نماز کی ہمیشہ کے لیے حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، یہ جنت کے وارث ہیں، ہمیشہ اس میں جائیں گے۔ دلیل اصلی لے لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر اس کا لطفہ بنایا، پھر اس کا جو ہے حلقہ بنایا، پھر اس کا گوشت بنایا، اس سے ہڈیاں بنائی، ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، گوشت پر پوست چڑھایا، تو سمیع بصیر انسان کر کے کھڑا کر دیا۔ یہی اللہ ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ پھر تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ بھی کرے گا، قیامت کے دن تمہیں اٹھایا جائے گا۔ تمہارے اوپر اللہ نے آسمان 7 پیدا کیے ہیں، اوپر سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، تمہارے لیے کھیتیاں اگاتا ہے، اور تمہارے لیے درخت ہوتے ہیں، تمہارے لیے جانور ہیں جن کا تم دودھ پیتے ہو، گوشت کھاتے ہو، اور اس کی کھال اور بال استعمال کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ، آگے واقعات انبیاء چلے ہیں، یہ انبیاء اللہ کی توحید بیان کرتے آئے اور قومیں ان کی مخالفت کرتی رہیں، اور جو ہے دنیا کے اندر تباہ و برباد ہوگی۔ پہلا واقعہ حضرت نوح علیہ السلام کا، جو پہلے کئی سپاروں میں گزر چکا ہے، 950 سال میں تبلیغ کی، آخرکار قوم مشرک قوم کو پانی میں تباہ کر دیا گیا۔ قُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنذِرًا مُبَارَكًا وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، فرمایا جب کشتی میں سوار ہو جاؤ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھی، ایک تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ نجانا من القوم الظالمین، اور دوسرا اللہ سے مانگو یا اللہ جس طرح ہمیں برکت کے ساتھ سوار کیا ہے، برکت کے ساتھ اتار بھی دے، آپ بہترین اتارنے والے ہیں۔ اور لوگوں ذرا اس واقعے سے عبرت پکڑو، نوح علیہ السلام کے بعد بھی بہت سے پیغمبر، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام،
یہ بھی آئے لوگوں نے ان کی بات کرنے آ گئے وَلَئِنْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ یہ سارے انسان ہیں بشر ہیں ہم ان کی اس کی اتباع کریں تو نقصان نہیں ہوں گے ہم بھی بشر وہ بھی بشر ہیں ہیہات حیات یہ دوبارہ کہاں مٹی ہمارے سامنے ہمارے مردے مٹی ہو جاتے ہیں دوبارہ کہیں اٹھیں گے انہی اللہ حیات نہیں بھائی بات مان لو نموت و نحیا ہم زندہ کرنے والے ہیں پھر تم کیوں نہیں اٹھو گے ما تسبق من امتنا جناب ما استغفرون بہت سی نافرمان قومیں زندہ ہوتی ہیں ان کو عذاب نہیں ہے فرمایا ہر قوم کا ایک ٹائم مقرر ہے جب وہ وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے بھیجا اس کے بعد یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ کھاؤ اور نیک عمل کرو کیونکہ پاکیزہ کھانے کا بڑا اثر ہوتا ہے جو آدمی پاک اور حلال کھائے اس کے جسم میں طاقت ہوتی ہے روحانی خاص جسم اس کا دبلا پتلا کیوں نہ ہو جب اللہ کی عبادت میں لگتا ہے تو وہ لگا ہی چلا جا رہا ہوتا ہے اس کو کوئی تھکاوٹ بھی محسوس نہیں ہوتی بہت سے بزرگوں کے آپ حالات دیکھ لیں کیسے وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کرتے 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 ہم تو دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں يحسبون انما نمدهم فذرهم في غمرتهم حتى حين کچھ لوگ ہیں نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں ان کو چھوڑیں ایک وقت تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کم کر رہے ہیں ہم ان کا مال بھی بڑھائیں گے اولاد بھی بڑھائیں گے اور ان کو بھلائیاں دیں گے بس یہ سمجھتے نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ ذلیل ہو کے رہے ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون مومن کامیاب وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے اور وہ اللہ کے نام پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں یہ نیکی کا جو بھی موقع ان کو ملے دوڑ کے جاتے ہیں ہم نے کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا جس کو ہم نے حکم دیا ہے اس کی طاقت کے مطابق ہے یا وقتی طور پر اس کے لیے کوئی کمزوری ہے تو ہم حکم کے اندر بھی نرمی کر دیتے ہیں قد كانت آیاتی تم بها تكذبون ہماری آیتیں تمہارے وہ تمہارے پاس پڑی جاتی تھی لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے تکبر کرتے واقع اس وقت وہ رات کو قصہ گوئی کرتے تھے آج کل جناب VCR چلانا ہوتا ہے اور جناب پتہ نہیں کیا کیا بلائیں ہیں موبائل ہر ایک کے پاس آ گیا ہے اس کو دیکھتے دیکھتے وقت پورا ہو جاتا ہے ضائع ہو جاتا ہے فرمایا یہ لوگ اس کے لیے تو ان کے پاس وقت ہے لیکن اللہ کی بات سننے کے لیے ٹائم ان کے پاس نہیں ہے کیا اپنے رسول کو نہیں جانتے کیا یہ کہتے ہیں کہ ان کو دیوانگی ہے یہ سب غلط ہیں وہ تو حق لائے ہیں اور سب سے زیادہ عقل مند ہیں حق اگر لوگوں خواہشات کے پیچھے ہو چل جائے تو زمین آسمان میں تو فساد مچ جائے کیا پیغمبر کی بات اس واسطے نہیں مانتے ہو تم سے کچھ مانگتا ہے وہ تو کچھ بھی نہیں مانگتا انک لتدعوہم الی صراط مستقیم ہے میرے محبوب آپ لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے رہیں لوگ جو ایمان لائیں گے کامیاب ہو جائیں گے نہیں تو اپنا سر کھائیں جائیں جہنم میں هو الذی وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئدہ اللہ نے تمہارے لیے کان تمہارے لیے آنکھیں اور دل پیدا کیے تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو لیکن بہت کم کرتے ہو اللہ ہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا جس طرح پہلے اس نے پیدا کیا اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے موت دینے والا ہے اور لوگ کہتے ہیں جو منکر ہیں کہتے ہیں ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے کیسے اٹھائے جائیں گے لقد وعدنا یہ وعدہ تو ہمارے پہلے باپ دادوں کے ساتھ بھی کیا گیا آج تک وہ دوبارہ اٹھ کے واپس کوئی نہیں ہے کل من الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون پھر توحید کی آیتیں آگے ان سے کہہ دیے زمین اور زمین کی چیزیں کس کی ہیں تو وہ فٹ کہیں گے وہ اللہ کی ہیں پھر ان سے پوچھیں آپ زمین آسمان کا رب کون ہے تو فٹ کہیں گے کہ یہ اللہ کا ہے ہاں یہ کہیں گے کس کے ہاتھ میں قدرت ہے بادشاہی ہے ہر چیز کی وہ کسی کو پڑھا دے دے تو اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور کسی کو پکڑے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا یہ ان صفات کا مالک کون ہے سیقولون للہ کہیں گے اللہ ہی کی یہ صفات ہیں اور میں پھر تم پر کیا جادو ہو گیا ہے کہ تم الٹے پھرے جاتے ہو
اللہ فرماتے ہیں ہم نے حق دیا ہے اور آپ ان کو حق سنا رہے ہیں، لیکن آپ کو لوگ جھٹلا رہے ہیں۔ اللہ نے کوئی بیٹا نہیں بنایا، نہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اگر ہوتا اور تو کبھی سے جنگ لگی ہوتی اور سارا کچھ نظر آ جاتا۔ آج تک یہ ایسا نہیں ہوا۔ زمین اپنی جگہ اور آسمان اپنی جگہ، سورج چاند اپنی جگہ کام کر رہے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے ان کے ساتھ ان پر قدرت ایک ہی شخص رکھتا ہے، ایک ہی ذات رکھتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ یا اللہ اگر ان ظالموں کو اپنا عذاب دے تو پھر مجھے اس سے نکال لینا، اللہ مجھے اس سے نکال لینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ برائی کو نیکی سے دفع کریں، کوئی آپ سے برائی کرے آپ ان کے ساتھ نیکی کر رہے ہیں، اور دعا مانگے اللہ مجھے شیطان کے وساوس سے اپنی پناہ دے دے، یا اللہ مجھے ان کے وہ حاضر ہونے سے کہ نقصان پہنچائے اس سے مجھے بچا دے۔ یہ جو منکر بنے ہوئے ہیں نا، جب ان پر موت آئے گی تو یہ کہے گی کاش اب بھی ہماری موت بن جاتی، ہم نیکی کر لیتے۔ فرمایا اب ٹائم ختم ہو گیا ہے، پہلے بہت تمہیں سمجھایا گیا، ایک بات ہے جو ان کے منہ سے نکلے گی، آگے آگے برزخ آ رہی ہے، قیامت آ رہی ہے اور ادھر ہی جائیں گے۔ جب سور میں پھونکا جائے گا تو ساری رشتہ داریاں بھی ختم، ایک دوسرے کو پوچھنا بھی ختم ہو جائے گا۔ جس کے نیک اعمال بھاری ہو گئے کامیاب ہوگا، اور جس کے برے اعمال بھاری ہو گئے اس نے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ ان کے چہرے کالے سیاہ بھجنگے ہو جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا کیا تمہیں میرے محبوب، میرے بندے میری آیات اور احکام نہیں سناتے تھے؟ جب سناتے تھے تم ان کو جھٹلا دیتے تھے۔ اور جی یا اللہ ربنا غلبت، ہمارے اوپر بد وقتی غالب آ گئی تھی، ہم بڑے گمراہ تھے، ہم اب تسلیم کرتے ہیں، لہذا ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانے کی جو اجازت مل جائے تو اب ہم نیکیاں کریں گے، اب پھر نافرمانی کریں تو پھر ظالم ہوں گے، جو چاہے سزا دے دینا۔ کالک صوفیہ ولا تکلمون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا بدبختو چخا ہو جاؤ، نکل جاؤ ظالموں، میرے ساتھ بات نہ کرو۔ میرے تو نیک بندے جب تمہیں کسی نیکی کی طرف بلاتے تھے تو تم نے ان کو بھی نہیں چھوڑا، حالانکہ وہ تو اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہوتے ہیں، رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، اور تم نے ان کو مذاق بنایا ہوا ہوتا، اور اس کی وجہ سے تم مجھے بھی بھول گئے۔ آج میں ان کے صبر کی وجہ سے ان کو کامیاب کر رہا ہوں، اور تم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو جاؤ گے۔ کتنے دنیا میں دیر ٹھہرے، یہ تھوڑے سے ٹھہرے، اور ورنہ جب تھوڑے سے ٹھہرے تو تھوڑے سے وقت میں بھی تم میری فرمانبرداری نہ کر سکے ظالموں۔ افحسبتم انما خلقناکم، تم نے یہ سمجھ رکھا تھا کہ ہم نے تمہیں ویسے بیکار پیدا کر دیا، تم میری طرف واپس لوٹ کے آؤ گے نہیں، تم سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، یہ تم نے غلط سمجھ رکھا ہے۔ فتعالى اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم، اللہ تعالیٰ جو ہے بلند و برتر ہیں، وہ حق ہے اور بادشاہ ہیں، اس کے سوا کوئی معبود کوئی بادشاہ نہیں، اور رب العرش کریم ہے۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بنا کر بلائے گا، دلیل بھی اس کے پاس نہیں، اس کا حساب اللہ دیں گے اور کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، وہ کافر ہیں۔ رب اغفر، اے میرے محبوب آپ بھی اور اپنی امت کو بھی کہہ دیں، یہ دعا اکثر پڑھیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اور رحمت کر دے، تو بہترین رحمت کرنے والا ہے۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا، سورۃ الفرقان جو ہے نور شروع ہوتی ہے، اس کے اندر میرے احکام ہی احکام ہیں، لمبی باتیں ہوتی ہیں، میں بس مختصری کرتا ہوا چلا جا رہا ہوں۔ یہ فرمایا یہ قرآن ہے، سورت ہے، اس کو ہم نازل کرتے ہیں، اس کے اندر احکام ہوتے ہیں، اور اس سے نصیحت پکڑا کرو تو فائدے میں رہو گے۔ ان احکام میں سے ایک حکم یہ ہے، جو زنا کرے گا عورت ہو یا مرد ہو، وہ اگر ایماندار ہے تو اس کو جو ہے شادی شدہ بھی نہیں تو 100 کوڑے لگا دو، بچے یا مرے ان کی مرضی۔ اگر ہو جو ہے شادی شدہ تھے اور پھر بھی انہوں نے گناہ کیا تو ان کو سنسار کر دو، اور یہ سزا جب دینے لگو تو لوگوں کے سامنے ہو تاکہ لوگوں کو عبرت ہو۔ زنا کا مرد اور عورت اپنا ساتھی بھی ویسا ہی ڈھونڈتے ہیں، یا مشرک یا زانی، تو ایسا نہ، مومن اپنا جو